بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی اچھے اور سچے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خواجہ غریب نواز کی وفات۔ پیارے دوستوں، خواجہ غریب نواز نے ایک مدت تک دلی میں قیام فرمایا، پھر اپنے خاص مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی میں ہی چھوڑ کر اجمیر کی جانب چل دیے۔ جب خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے تھے، اس وقت ہندوستان پر بہت سے راجا حکومت کرتے تھے۔ انہی راجاؤں میں ایک مشہور راجا پرتھوی راج چوہان تھا۔ دلی اور اجمیر اسی کی حکومت میں تھے۔ خواجہ صاحب 587 ہجری میں اجمیر پہنچے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 40 مرید بھی تھے۔ اس چھوٹے سے قافلے نے اجمیر سے باہر ایک بڑے میدان میں درختوں کی چھاؤں میں آرام کرنا چاہا۔ خواجہ صاحب کا قافلہ ابھی ٹھہرا ہی تھا کہ راجا کے سینک وہاں آ گئے اور کہا، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، اس لیے یہاں سے چلے جائیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا، یہ میدان بہت بڑا ہے، راجا کے اونٹ بھی یہیں بیٹھ جائیں گے۔ مگر راجا کے سینک نہ مانے اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ خواجہ صاحب وہاں سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھا کریں۔ اتنا کہہ کر خواجہ صاحب انا ساگر کے پاس آ گئے اور وہاں قیام فرمایا۔ یہ جگہ آج بھی خواجہ صاحب کے چلے کے نام سے مشہور ہے۔ صبح کو ساربانوں نے اونٹ اٹھائے تو اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ساربان گھبرائے ہوئے راجا کے پاس آئے۔ راجا نے پوری بات معلوم کی اور کہا، جاؤ اس فقیر کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگو۔ چنانچہ وہ لوگ خواجہ صاحب کے پاس آئے اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، اچھا جاؤ۔ اونٹ کھڑے ہو گئے۔ پھر جب جا کر ساربانوں نے اونٹ اٹھائے تو فوراً اٹھ گئے۔ خواجہ صاحب نے انا ساگر کے کنارے رہ کر اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ کے اچھے اخلاق اور پیاری عادتیں دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو بھی آپ کی خدمت میں آتا اور آپ کی بابرکت ذات کو دیکھتا، وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، یہاں تک کہ لاکھوں لوگوں نے آپ کے مبارک ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ خواجہ صاحب اجمیر آنے کے بعد اجمیر ہی کے ہو کر رہ گئے اور پورے زور و شور سے لوگوں کو اسلام کی جانب بلایا۔ اس دوران آپ کو خوب ستایا بھی گیا، مگر آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور تمام مصیبتیں ہنس کر برداشت کر لیں۔ خواجہ صاحب کے اجمیر آنے کی کچھ مدت بعد سلطان شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کی فوج پر حملہ کر دیا اور پرتھوی راج کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح پرتھوی راج کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز پرتھوی راج کے دور حکومت میں اجمیر تشریف لائے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پرتھوی راج اس زمانے میں اجمیر ہی میں تھا۔ ایک روز اس نے خواجہ صاحب کے ایک عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا۔ وہ بیچارہ خواجہ صاحب کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ آپ نے اس کی سفارش کی، پرتھوی راج کے پاس پیغام بھیجا، لیکن اس نے آپ کی سفارش قبول نہیں کی۔ جب خواجہ صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ اسی زمانے میں شہاب الدین غوری کی فوج غزنی سے یہاں پہنچی۔ پرتھوی راج ان کے مقابلے کے لیے آیا اور سلطان شہاب الدین کے ہاتھوں ہار کر گرفتار ہو گیا۔ اسی تاریخ سے اس ملک میں اسلام پھیلا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بیان ہے،
کہ میں کئی برس تک سرکار خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر رہا، لیکن اس مدت میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی کسی دوست کا راز ظاہر کیا ہو۔ آپ کسی کے بھید کا کبھی تذکرہ تک نہ فرماتے تھے۔ خواجہ صاحب نے کتنے سال اجمیر میں قیام فرمایا، اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ ایک قول کے مطابق خواجہ صاحب اجمیر میں 50 سال تک رہے۔ اس پوری مدت میں آپ لوگوں کی دینی رہنمائی کرتے رہے۔ خواجہ صاحب نے اجمیر ہی میں شادی بھی کی۔ آپ نے یہاں 2 شادیاں کیں۔ آپ کی ایک بیوی کا نام بی بی عصمت اللہ اور دوسری کا نام بی بی امت اللہ تھا۔ جب خواجہ صاحب نے اجمیر کے علاقے کو ایمان کے نور سے روشن کر دیا اور اپنے مریدوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی جو آپ کے بعد دین کا کام کر سکیں، تو خواجہ صاحب کے پاس اللہ کا بلاوا آ گیا اور آپ اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ خواجہ صاحب کا انتقال اجمیر ہی میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 93 یا 100 برس کی تھی۔ سن 633 ہجری مطابق 1335 عیسوی میں آپ کی وفات کا حادثہ پیش آیا۔ وفات کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حبہ، یہ اللہ کا محبوب ہے جو اس کی محبت میں وفات پا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستوں، واقعہ اگر پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔